الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. بیشبہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، چند دن کے بعد میں ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہوں گے، جو اسلامی مہینوں میں سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے. اسی مہینے میں حج ہوتی ہے اور اسی مہینے میں عالم اسلام کا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے. ذی الحجہ کی شروعات سے پہلے ہی ہم اور آپ کے یہاں بازاروں میں قربانی کی خرید و فروخت کے تعلق سے، قربانی کے مسئلے مسائل کے تعلق سے ایک جاگرکتا، ایک بیداری شروع ہوتی ہے. ہر پڑھا لکھا اپنے اپنے دائرے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل کو اپنے آس پاس رہنے والوں کے درمیان میں پیش کرتا ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کر سکیں. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے قربانی کا فلسفہ کیا ہے. آخر دین اسلام نے قربانی کرنے کا حکم کیوں دیا ہے اور اس کے پیچھے تمام انسانوں کے لیے کون سے سبق ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں اور قربانی کرنے سے وہ زندگی کے سامنے آ جاتے ہیں. قربانی صرف کسی جانور کے قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یا کسی جانور کو مارنے کا نام یا خون بہا دینے کا نام نہیں ہے. کسی جانور کو کاٹ کر اسے کھا لینا، اسے تقسیم کر دینا،
اس کام کا نام قربانی ہرگز نہیں ہے۔ قربانی کے دن ہم اچھی ڈشیں اور لذیذ پکوان بنائیں، اپنے دوستوں کو اور اپنے ملنے والوں کو انوائٹ کریں اور مزہ لیں اور دن کو مکمل کریں، اس لیے یہ قربانی کا دن نہیں ہے۔ قربانی کے دن صرف ایک جانور ظاہری طور پر ذبح کر دینا اور اسے قربانی سمجھ لینا، یہ دین اسلام کے فلسفے اور اس کے تصور سے باہر کی بات ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا بے حد ضروری ہے کہ قربانی کا دین اسلام میں فلسفہ کیا ہے۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہ قاف، را اور با سے بنا ہے، جس کے معنی ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قریب ہوا جاتا ہے اور رب العالمین کو خوش کیا جاتا ہے جتنی بھی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کے ذریعہ۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں جن سے ہم اس معنی کو بآسانی نکال سکتے ہیں کہ اس قربانی کا معنی قریب ہونا یا نزدیک ہونا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اسی قربانی کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جہاں پر اس کے معنی کو ہم بآسانی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی قریب ہونا اور نزدیک ہونا ہے۔ دین اسلام میں قربانی کا ایک موٹا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے قریب ہونے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کی نیت کے ساتھ میں اس اللہ کی بارگاہ میں جانی یا مالی صدقہ پیش کیا جائے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا جو سب سے پہلا اور بنیادی فلسفہ ہے وہ ہے اخلاص کا ہونا۔ اخلاص کے تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تمام نیک کاموں کی یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جتنی بھی آپ نیکیاں کر رہے ہیں اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ تمام کی تمام نیکیاں رائے گاں اور بیکار چلی جائیں گی، اور اگر ان نیکیوں کے اندر آپ نے اخلاص کو اپنا لیا ہے تو رب العالمین کے یہاں وہ عظیم عمل میں شمار کیا جائے گا۔ لہذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل کے تعلق سے ہم اور آپ کو اخلاص اپنانا بے حد ضروری ہے۔ دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، شہرت ہمارا مقصد نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے تعلق سے سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں ذکر کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب ایک عالم کے پالنے والے اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے گی، اس کو کسی دوسرے کے لیے کرنا یہ بالکل بھی دین اسلام کا طریقہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے قربانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی اور کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ہم نے قربانی کا عمل انجام دیا، یا قربانی ہم نے عبادت کی نیت سے انجام نہیں دی بلکہ کوئی اور اس کے پیچھے مقصد تھا، تو جان لیجئے کہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس پر عذاب کی وارننگ احادیث پاک میں، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ لہذا قربانی کا یہ عمل ہم اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب قربانی بغیر اخلاص کے قابل قبول نہیں ہو سکتی، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ قربانی صرف ایک اللہ کے لیے کی جائے گی، تو پھر انسان اپنے دوسرے نیک کاموں کو، زندگی میں اور کیے جانے والے جو نیک کام ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے علاوہ جب وہ دوسرے کے لیے کرتا ہے تو وہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔
قربانی ہمیں یہ سبق دے کر جاتی ہے کہ جو بھی زندگی میں نیک کام کرنا ہے وہ آپ کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، تبھی وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ قربانی کے تعلق سے سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل، بلا شبہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب کوئی عمل پیش کیا جاتا ہے، الا ما كان له خالصا، تو وہی عمل قبول ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو، اس کے علاوہ کوئی کام، کوئی نیک کام قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ وابتغی بہ وجہہ، اور اس سے یعنی اس کام سے اللہ کی ہم رضا چاہتے ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہوں، تب جا کے وہ کام اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ یہ سنن نسائی کے اندر 3140 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ قربانی کا دوسرا فلسفہ اور سبق یہ ہے کہ قربانی ہمیں تقویٰ کا سبق دیتی ہے۔ تقویٰ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ ہو تو انسان کو نیکیوں کا شوق، نیکیوں کو کرنے کا جذبہ اور گناہوں کو چھوڑنے اور گناہوں کے تعلق سے نفرت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جب یہ استھتی آپ کے اندر بنے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ موجود ہے، یا آپ کے اندر تقویٰ کی ابھی رمق باقی ہے۔ تقویٰ کو آپ اپنا زیادہ سے زیادہ اپنائیں اور تقویٰ کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العالمین کو ہرگز ان کے گوشت نہیں پہنچیں گے، ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون پہنچیں گے۔ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں نہ اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ، پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ آپ دل کے اندر کتنا اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ کو خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ میں اس قربانی کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ آپ کی دلی کیفیت، دلی رجحان، یہ دل کے اندر پیدا ہونے والی خوبی، یہ ایمانی صفت، یہ ایمانی کوالٹی، یہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے، اور رب العالمین دلوں کا بھیدی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کیا اپنے دل میں سوچ کر کون سا کام انجام دے رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی نمازیں پڑھنے سے، غریبوں میں صدقہ و خیرات کرنے سے رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا کر لیں۔ جب یہ پرہیزگاری، تقویٰ نام کی آپ کے دلوں کے اندر چیز پیدا ہو جائے گی تو رب العالمین کی بندگی کا الگ ہی انداز میں مزہ ہوگا۔ رب العالمین کا یہی مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا کہ انسان پرہیزگاری پر کھرا اترے اور تقویٰ سے اپنے آپ کو مکمل لبریز کر لے، بھر لے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں جانور کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جو ہم دل میں سوچتے ہیں، جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے۔ رب العالمین نے آگے فرمایا کذالک سخرھا لکم، اور اسی طریقے سے ہم نے جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا ہے، فرما بردار بنا دیا ہے، اور اس کے اوپر انسان جتنا سوچے اتنا کم ہے کہ بڑے بڑے طاقت والے جانور ہم نے ان کو انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان ان کو اپنے کنٹرول میں، اپنے بس میں کر لیتا ہے، جو انسان کی طاقت سے کئی گنا طاقت کے مالک ہیں۔ لتکبر اللہ، اس پر چاہیے لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین کی تکبیر کو، اللہ رب العالمین کی آواز کو، اللہ رب العالمین کے نعرے کو، اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی کی کلمے کو بلند کریں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات جو بلند کیے جاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ان کے اندر بھرپور بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا علی ما ہداکم، اور ہم نے تم کو اس بات کی ہدایت دے دی کہ تم نیک کام کرو،
ورنہ نیکی ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو، کیونکہ ہم نیکی کا انہیں بھرپور بدلہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 37 ہے، جس میں قربانی کا یہ فلسفہ موجود ہے کہ ہم اور آپ کو جب بھی کوئی نیک کام کریں اس کے اندر ہم تقویٰ کو لازم پکڑیں۔ اگر تقویٰ اس کے اندر نہیں ہے تو پھر ہماری نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ قربانی ہمیں یہ فلسفہ، یہ سبق دے کر جاتی ہے کہ ہم توحید کو اپنائے رکھیں، توحید سے بالکل بھی نہ ہٹیں۔ ایک جانور ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، اس جانور کے تعلق سے قرآن مجید نے جو حکم دیا للہ رب العالمین، وہ صرف ایک اللہ کے لیے کیا جائے گا، لہذا ہمارے دوسرے عمل اللہ رب العالمین کے علاوہ نہیں کیے جا سکتے کسی اور کے لیے۔ لہذا یہ توحید کا سبق دے کر جاتی ہے قربانی، کہ جب میں ایک عظیم نیک عمل اور یہ قربانی کا یہ بہترین عمل یہ جب صرف ایک اللہ کے لیے کیا جائے گا تبھی قبول ہوگا، تو پھر دوسرے کام جو نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، دعا ہے، ڈرنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ تمام کی تمام عبادت کی قسمیں یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کیے جانے چاہیے، تبھی جا کر یہ قابل قبول ہوں گے۔ ورنہ جیسے یہ قربانی اگر آپ دوسرے کے لیے کریں تو قربانی نہیں ہوگی، صرف اللہ کے لیے ہی قابل قبول ہوگی، ایسے ہی ہماری نمازیں اور دوسرے اعمال، دوسری نیکیاں بھی ہیں، وہ بھی اسی وقت قبول ہوں گی جب ہم انہیں اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے۔ قربانی ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی اور اس کو فالو کرنے کا سبق دیتی ہے۔ دراصل قربانی کا تعلق جس بے مثال اور عظیم شخصیت سے جڑا ہوا ہے، جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ اور لب لباب اگر ہم اور آپ زندگی کو پڑھ کر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نفع اور نقصان کا اندازہ لگائے بغیر اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو بلا چونچرا تسلیم کر لینا، خواہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے اور یہی قربانی سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا یہ قربانی ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی پرواہ کیے ہوئے ایک اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے دنیا والوں سے آپ ٹکرا گئے، اور دنیا کے وقت کے بادشاہ نے آپ کو ظلم اور زیادتی اور سزا دینے کی تمام تر کوششیں کی، اور وقت کے لوگوں نے بھی آپ کو برے طریقے سے سزا دینے کی کوششیں کی، مگر جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، کوئی بھی اس عظیم ہمہ جہز شخصیت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ قرآن مجید نے اس کو کئی جگہ پر ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اکیلا تنہا انسان ایک جماعت اور ایک پارٹی کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی قربانی، تقوی، اخلاص، دعوت اللہ، ہجرت، مہمان نوازی، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، بردباری، عبادت میں وقت گزارنا، دعا، رب العالمین کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اپنی عبادتوں میں انکساری، عاجزی اور کمتری کا اظہار کے ساتھ میں ایثار و قربانی، ہمت، عزم اور بغیر ڈر کے ساتھ میں صبر کے ساتھ اپنی دعوت کو آگے بڑھانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ نمایاں پہلو ہیں جو ہم اور آپ کو دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید نے انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر تمام امت محمدیہ کے لیے حکم فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک بہترین نمونہ ہے، لہذا ان کی زندگی کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ قربانی ہمیں اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں۔ اگر ہم نے سنت پر عمل نہیں کیا تو پھر ہماری نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی، اس نیکی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا اگر ہم نے سنت پر عمل نہیں کیا۔ یہ قربانی ہمیں
جاتے جاتے یہ عمل جو ہر سال آتا ہے گھوم گھوم کر، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں سنت تلاش کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے بنیادی۔ چنانچہ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر 5500 نمبر پر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر 1960 نمبر پر موجود ہے۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، قربانی کے دن ہم نے قربانی کی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضحایاہم قبل الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گزرتے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے قربانی کی ہے، قد ذبحوا، وہ قربانی کر چکے ہیں، ضحایاہم قبل الصلاۃ، نماز ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی قربانی کا جانور قربان کر دیا ہے۔ فلما انصرف، جب آپ ان کی طرف پلٹے، آپ نے رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہم قد ذبحوا قبل الصلاۃ، فرمایا آپ نے نماز سے پہلے ہی اپنی قربانی کے جانور کو قربان کر دیا ہے۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے والوں سن لو، من ذبح قبل الصلاۃ، جس شخص نے بھی قربانی کا جانور نماز سے پہلے ذبح کر دیا، فلیذبح مکانہ اخری، اس جانور کی جگہ وہ دوسرا جانور قربان کرے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قربانی کا جو جانور قربانی کے جانور کی شرطوں کے مطابق خریدا گیا، اسے آپ عید کی نماز کے بعد میں ہی ذبح کریں گے، اس سے پہلے آپ اسے ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے مسلم سماج کے اندر کہ بہت سارے لوگ عجیب و غریب انداز کی کتابیں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے آپ کو پھیر کر، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح احادیث سے اپنے آپ کو ہٹا کر اور اپنے محلے یا اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے یا اپنے آباء و اجداد کے چلن پر عمل کرتے ہوئے وہ قربانی کو نماز عید سے پہلے ہی قربان کر دینے کا عمل کرتے ہیں، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہ اخری، جس نے بھی نماز سے پہلے قربانی کی وہ اس جانور کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے۔ ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس شخص نے قربانی نہیں کی ہے وہ اللہ رب العالمین کے نام سے اپنے جانور کو قربان کر لے نماز پڑھنے کے بعد میں۔ یہ حدیث قربانی کے تعلق سے ہم اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ قربانی جیسا ایک عظیم عمل جب سنت کے خلاف کیا گیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوا، تو پھر ہماری نمازیں، ہماری دعائیں اور جو صدقہ و خیرات یا ہم اپنے مردوں کو جو ثواب پہنچاتے ہیں یا الگ الگ انداز میں جو نیکیاں کی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام بھی اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دی جائیں گی، ورنہ آخرت میں ہمیں یہی الفاظ سننے کو ملیں گے کہ آپ نے یہ نیکی تو کی، بلا شبہ کی، آپ نے اپنا مال تو خرچ کیا، بلا شبہ کیا، لیکن مکانہ اخری، آپ کو دوبارہ اپنی جانور کی قربانی کرنی ہوگی، کوئی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر ہم نے اس کام کو انجام نہیں دیا، اس لیے وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ دین میں منمانی نہیں چلتی، دین میں کسی مفتی صاحب کا اپنا دخل اندازی نہیں چلتی ہے، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کر سکتا جب تک کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور آپ کا حکم، آپ کا فرمان اس عمل کے تعلق سے نہ مل جائے۔ تو قربانی کا یہ فلسفہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ قربانی ہمیں غریبوں، مسکینوں اور عام مسلمانوں کی خدمت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج لوگوں کو کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم قربانی کا جانور میں سے کھاؤ
اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بھی دو، اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، تمام لوگوں کو قربانی کا جانور دو، اپنے پڑوسیوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ قربانی کا گوشت پہنچانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ جو آیتیں پڑھی ہیں میں نے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 اور سورہ حج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 36 پڑھی ہے۔ آپ صحیح مسلم کی 1971 نمبر حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں اس تعلق سے کہ کھاؤ، اور آپ تھوڑا بہت جمع بھی کر سکتے ہیں، اور غریبوں میں صدقہ کرو، پڑوسیوں کو کھلاؤ اور دوست و احباب کو بھی کھلاؤ۔ قربانی ہمیں ایک عظیم سبق کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ سبق ہے کہ جانوروں پر رحم کیا جائے۔ قربانی کا یہ سبق ایک بہت ہی گہرا اور انمول سبق ہے دنیا والوں کے سامنے، کہ قربانی جانوروں پر شفقت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر انسانی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان جانوروں کو برے طریقے سے کاٹا کرتے تھے، اور تھوڑا سا کھایا جانور کو پڑا چھوڑ دیا۔ ہمیشہ سے انسانوں کو یہی خوراک رہی ہے، مچھلی اور جنگلوں میں جا کر وہ جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ انسان کی بڑی خوراکوں میں ان دو خوراکوں کا نام ہمیشہ موجود رہا ہے، لہذا شریعت اسلامیہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ جانور تمہاری بڑی خوراک ہے، مگر اس کے تعلق سے کچھ شرطیں ہیں۔ جانور کو کاٹا ایسے نہ جائے کہ اس کو تکلیف ہو، جانور کو ایسا نہیں کہ ہر جانور کو آپ کاٹ لیں، آپ کے جسم کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہذا کچھ خاص جانور ہیں جن کو آپ کاٹیں، اور جو بوڑھے جانور ہیں جن کو لوگ ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، یا جو بہت معصوم چھوٹے چھوٹے جانور ہیں ان کو بھی برے طریقے سے ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے، ان تمام کے قانون، آداب اور تقاضے بیان کیے شریعت اسلامیہ نے، اور قربانی کے تعلق سے الگ سے بہت ساری سبق دیے کہ ایک جانور جو آپ خرید کر لائیں گے اپنے گھر میں اسے رکھیں، اسے پالے پوسیں، 10 15 20 دن اسے رکھیں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اور مسلم سماج میں آپ گھوم کر دیکھیں، اندازہ ہوگا قربانی والے دن کہ لوگ اپنے جانور کو قربان کرتے وقت روتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی، وہ اپنی بہترین چیزوں سے ان کو اپنے پاس سلانا، اپنے پاس بٹھانا، یہ مسلم سماج کا ایک نمایاں پہلو ہے، جانوروں سے محبت کرنا، لیکن تمام جانوروں کو برے طریقے سے ذبح کرنے کے خلاف ہے اسلام، اور کہتا ہے کہ کمزور نہتے جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، بلکہ جوان جانوروں کو جو اس ذبح کرنے کی پوزیشن کو سنبھال سکیں، کیونکہ انسان کی یہ خوراک ہے، انسان کھاتا رہا ہے۔ ہر مذہب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے بڑوں نے جانوروں کو قربان کیا اور کھایا ہے، لہذا شریعت اسلامیہ نے غریبوں تک جانور کا گوشت پہنچانے اور اس سبق کو ابھارنے کے لیے کہ تم اپنے جانور کو اپنے ساتھ 10-15 دن رکھنے کے بعد رونے لگ گئے اس کے ذبح اور اس کی جدائی کے وقت میں، جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جن پر آپ سالہ سال ظلم کرتے چلے آ رہے ہو، جن کے ساتھ تم رہتے ہو، اپنے سے ان کو جدا کر دیا ہے، اور ان کے حقوق، ان کے آداب اور ان کے تقاضے کو آپ مکمل نہیں کر رہے ہو۔ 10-15 دن رہ کر اس جانور سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی ہے، ذرا بتائیے ان پڑوسیوں کے تعلق سے اور ان غریب اور مسکینوں کے تعلق سے آپ نے ذرہ برابر پوری سال نہیں سوچا۔ قربانی کا جانور جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دے کر جاتا ہے کہ کسی سے بھی بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، کسی کو جدا نہیں کرنا ہے، انسانیت کی لڑی میں تمام کے تمام ایک ہی ہیں، لہذا قربانی کا یہ فلسفہ اگر انسانوں کے سامنے رہے تو وہ کبھی بھی قربانی کے اس معاملے کو، سبق کو اپنے دل کے دماغ کے اندر بٹھانے کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ قربانی کا جانور تو ہم نے بے عیب تلاش کیا، نہ کانا تھا، نہ لنگڑا تھا، نہ کن کٹا تھا، اور نہ ایسا مریل تھا کہ اس کے جسم پر گوشت نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کے خلاف ہم اسے موٹا، تازہ اور فربا، نوجوان، جوانی سے لبریز، گوشت سے لبریز جانور کو اپنی قربانی کے لیے چنتے ہیں، مگر اپنے آپ کو ہم عیب دار رکھتے ہیں،
ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لین دین ہمارا اچھا نہیں ہے، اس بات کے تعلق سے وہ قربانی کا جانور سبق دیتا ہے کہ مجھے بے عیب لے لیا اور خود عیب دار بن کر بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بھی بے عیب بناؤ، میری طرح جیسے میں ہوں میں بے عیب ہوں ایسے ہی اپنے آپ کو بھی بے عیب بنا لو۔ قربانی کا یہ سبق تمام لوگوں کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے میرے اوپر آپ نے قربانی کی چھری پھیر دی ہے، ایسے ہی اپنے سودی کاروبار پر چھری پھیر دو، اپنی گالیوں پر، اپنی ظلم و زیادتی کے کاموں پر، اپنے ان تمام کاموں پر جو گناہوں کے کام ہیں، اپنے ان تمام کاموں پر جو انسان کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، زمین میں انسانوں پر ظلم کرتا ہے، ایسے تمام کاموں پر ایسے ہی چھری پھیر دیجئے آج کے دن جیسے مجھ جانور پر آپ نے چھری پھیر دی ہے۔ جانور ہمیں بہت سارا سبق دے کر جاتا ہے، بہت سارے فلسفے ہیں، یہ ہم اور آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے، رب العالمین سے دعا گوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کے فلسفے کو سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں قربانی کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، انہیں جاننے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ایک دوسرے کے حقوق، آداب اور ان کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین دینی تعلیم کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ۔